اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مصر کے جنگل میں سراہ ایک جھوپڑی پڑی ہے جو نہایت بوشیدہ اور ٹوٹی ہوئی ہے، جس کے چاروں طرف سنسان میدان اور ہو کا عالم ہے۔ جہاں آدمی ہے نہ آدم زاد ہے، وہاں زلیخا عزیز مصر کی بیگم رہتی ہیں، جس کی حالت یہ ہے کہ آنکھوں سے اندھی، کمر سے دوہری، نہایت برے احوال میں اس لیے وہاں پڑی ہیں کہ جب سیر و شکار کے لیے شاہ مصر یعنی یوسف کی سواری اس جانب سے گزرے گی تو یہ اس کے ماہی مراتب اور اس کے گھوڑے کی سموہ کی آواز سنیں گی، اپنے دل کو تسلی دیں گی۔ قارئین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ضعیفہ ہیں کون ہیں؟ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ضعیفہ یہ ہیں تو یہ ہیں کون؟ وہ یہ ہیں کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو جو جواہرات میں تولا ہے اور مصر میں ان کا خیر مقدم کیا اور ان کے استقبال کے لیے ان کی راہ میں صرف جواہرات ہی نہیں بلکہ اپنی پلکیں تک بچھا دی اور تمام مصر کو دلہن بنا کر اس کے سامنے اپنی آرائش پیش کی۔ لکھا ہے کہ جب زلیخا نے یوسف سے اپنی تمنا پوری کرنے کا ارادہ کیا تو 7 شاہ نشین وہ عالی شان تعمیر کرائے جن کی دیواریں سونے چاندی اور عتیق و زمرد، الماس اور یاقوت سرخ سے جگمگ کر رہے تھے، اور ان شاہ نشینوں میں نہایت خوشنما پرندوں اور جانوروں کی تصویریں اور گل بوٹے اور جواہر کے تراشے ہوئے جگہ جگہ استادہ کیے تھے۔ نیز جا بجا اپنی اور یوسف کی تصویریں سونے سے ابھری ہوئی نقشوں میں ان کی دیواروں پر آویزاں کی تھیں، جو نقاش سے اس طور پر بنائی گئی تھی کہ جو گویا دونوں کے دونوں نہایت الفت اور محبت سے گلے میں باہیں ڈالے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، غرض کہ اس عالیشان محل سرائے میں ایسی پرتکف تیاریاں کی جو بلا شبہ جنت کا نمونہ بن رہی تھی۔ یہ قصہ اپنی جگہ ہے کہ پھر وہاں کیا ہوا اور پیارے یوسف کو خدائے تعالیٰ نے کیسا بال بچایا، اس سے پہلے گزر چکا ہے اور آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہی ہے جو آج کن برے حالوں میں اور خراب خستہ پڑی ہوئی ہے، یوسف کہہ کر ٹھنڈی سانس بھرتی ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ عاجزانہ نابینا ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں رہتی ہے، لیکن اس کے ہر وقت یوسف کے جلوس کی آواز پر کان لگے ہوئے ہیں اور بالکل دیوانوں کی طرح حالت ہے۔ اول اس کی حالت یہ تھی کہ جب کوئی اس کے پاس آ کر پیارے یوسف کا ذکر کرتا تو یہ اس کا منہ اشرفیوں سے بھرتی تھی، کہ جب کوئی اس کے پاس آ کر پیارے یوسف کا ذکر کرتا تو اس کا منہ اشرفیوں سے بھرتی تھی، جس سے تھوڑے ہی دنوں میں مفلس و محتاج ہو گئیں اور ایک پیسہ تک اس کے پاس باقی نہ رہا۔ اور اب یہ کیفیت ہے کہ جو کوئی راہ چلتا مسافر ادھر گزرتا ہے تو وہ زلیخا کی یہ حالت دیکھ کر روتا ہے اور اس پر ترس کھا کر کہتا ہے کہ یہ وہی زلیخا ہے جس نے کروڑہا روپیہ خرچ کر کے تمام مصر کو یوسف کے لیے دلہن بنایا تھا۔ افسوس آج اس کی یہ حالت ہے۔ نیز زلیخا واجب الحرم مردود صورت کے پاس پیتل کا ایک بت ہے جسے کبھی کبھی جھولی میں سے نکال کر وہ اپنے آگے رکھتی ہیں اور اسے سجدہ کرتی ہیں۔ ایک روز خود بخود اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جس بت کو اپنا خدا سمجھتی ہوں، افسوس آج تک اس نے میرا کوئی کام نہیں کیا، اور خاص کر جب یوسف ہی کو اس نے نہیں ملایا تو بے شک یہ اس قابل ہے کہ اس کی پوجا چھوڑ دی جائے اور اسے توڑ کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور پھر بعد میں یہ سوچ بیٹھی کہ اس سے یوسف کو کبھی کبھی مانگا کرتی تھی، اب کس سے مانگوں گی؟ پھر اسی وقت خیال آیا کہ دیوانی اب یوسف کے معبود سے یوسف کو مانگ اور دیکھ
کہ اس میں بھی یوسف کے ملانے کی قدرت ہے یا نہیں۔ یہ کہہ کر خدا کی جناب میں سجدہ کیا، اور اس سجدے میں اس نے وہی یوسف کا سوال پیش کیا: تجھ کو کچھ مشکل نہیں اے ذوالجلال، ایک نظر دکھلا یوسف جمال۔ رب یوسف تجھ کو سب آسان ہے، عاجزہ جس کے لیے حیران ہے۔ جس پہ قربان کر دیا سب عز و جہاں، اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اے اللہ۔ تھا بتوں کے بس میں کب وہ نازنیں، تیرے قبضے میں تو ہے ہوگا بالیقین۔ تجھ میں قدرت ہے ملانے کی، اگر دے مجھے مطلوب میرا جلد تر۔ جب تھمی کر کے زلیخا یہ دعا، آئی کانوں میں وہیں پیاری صدا: اے زلیخا مدعا کیا ہے بتا، میں کھڑا ہوں سامنے یوسفا۔ اللہ اکبر۔ اے زلیخا آج کس سے کی دعا، اتنی جلدی مدعا حاصل ہو گیا۔ سر نہیں سجدے سے اٹھا تھا ابھی، مدتوں کی آرزو پوری ہوئی۔ اے زلیخا بیچ میں ڈالا کسے، ہو گیا مقصود جو حاصل تجھے۔ کس سے کی فریاد اے اندھیغی، کس نے دی امداد اے اندوہی۔ وصال یوسف۔ خلاصہ یہ ہے کہ زلیخا کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ عرش معلیٰ سے یوسف علیہ السلام کے نام حکم آیا۔ چنانچہ اس وقت یوسف علیہ السلام کا جلوس نہایت کروفر اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ زلیخا سے بہت دور ایک سڑک پر سے گزر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ یوسف ایک ہاجرہ بندی کی دعا سے دریائے رحمت جوش میں آیا، اور ہم نے اس کی فریاد سنی، جاؤ اور ابھی جاؤ اور ہماری نیک بندی کا مزاج پوچھو۔ چنانچہ یہ ارشاد خداوندی سنتے ہی پھر حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی خدمت میں کیوں نہ حاضر ہوتے۔ جھوپڑی کے پاس آئے اور فرمایا: اے زلیخا میں تیرا مطلوب حاضر ہوں۔ زلیخا کے کانوں میں یکایک وہ آواز آئی جس کے فراق میں یہ زندہ درگور اور اس حالت میں پہنچ چکی تھیں۔ فوراً اس کشتہ محبت نے اپنا ہاتھ یوسف کی طرف بڑھایا، جس سے یوسف کے کوڑے کا پھندنا ان کے ہاتھ میں آ گیا، جس کو اس بے تاب زلیخا نے جلدی سے پکڑ کر چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس پھندے میں سے دھواں اٹھنا شروع ہوا، اور ساتھ اس کے تمام کوڑے میں آگ لگ گئی، جسے باجلت پیارے یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پھندا، اور زلیخا کی آتش محبت سے آپ بے حد متاثر ہوئے، اور نہایت افسوس کر کے آپ نے فرمایا کہ اے زلیخا کاش تو یہ عشق و محبت کی آگ خدا کی طرف مائل کرتی تو آج تیرا جو اب جواب کاہے کو ہوتا۔ افسوس تو نے ایک فانی یوسف کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلنے لگے۔ ایک قدم وہاں سے اٹھایا تھا کہ دوسرے قدم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو روکا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام فرماتا ہے اور ارشاد کرتا ہے کہ یوسف ہماری بندی کے پاس سے اب کہاں جاتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اب وہ ہماری بندی بن گئی ہے اور ہم اس کے معبود اور اس کے پالن ہار ہو گئے ہیں؟ جو اس کی تمنا ہوگی وہ ہم پوری کریں گے، اور وہ جو کچھ مانگے گی ہم اسے دیں گے اس وقت۔ چنانچہ اس نے ہم سے تم کو مانگا ہے، لہٰذا اے یوسف ہم نے تمہیں زلیخا کو دے دیا۔ زلیخا دنیا جہاں کی دولت تم پر اتار چکی ہے، مگر تم اس کے ساتھ نہ آئے، اسی لیے وہ ہم سے پھری ہوئی تھی۔ آج اس نے ہم سے ملاپ کر لیا تو ہم نے اس کی ایک کوڑی بھی خرچ نہیں کرائی، اور مفت میں ہی تمہیں اس کا غلام بنا دیا۔ اب تم بلا اجازت اپنی محبوبہ اور محسنہ کے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، یہیں کھڑے رہو۔ زلیخا سے دریافت کرو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے زلیخا سے پوچھا: اے میری محسنہ کیا چاہتی ہو؟ وہ بولی: میری صورت سوال ہے یوسف، دیکھ جو میرا حال ہے یوسف میں وہ ہوں جس نے تم پر
करोड़ों रुपये जवाहरात सोना कुर्बान कर दिया और तुम्हें एक सालारे काफिला से ख़रीदा, और जिस दिन से तुम्हें देखा पेट भरकर खाना और नींद भरकर सोना अपने ऊपर हराम कर लिया, मगर तुम ऐसे बेवफा निकले कि तुमने हमारी तरफ मुड़कर भी ना देखा। यूसुफ तुम हमारी तरफ ना तो कभी खुदाए और न बुलाने से आने की तौफीक हुई। सच बताओ आज तुम खुद ब खुद कैसे आ गए। जुलेखा कह रही हैं कि जब हमने इतनी माल दौलत हमने खर्च किया, महल में हमने इतनी तैयारी की, जब तो तुम नहीं आए, लेकिन आज तुम ये बताओ कि तुम आज खुद ब खुद कैसे आ गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जुलेखा, इससे पहले तुम मुझे ज़रो जवाहर से लेना चाहती थी, आज तुमने खुदा से लेना चाहा। पेश उस कुदरत वाले ने हुक्मन मुझे यहाँ भेजा और ये फरमाया है कि यूसुफ आज से तुम जुलेखा के हो गए। उसका कहना मानो और उसकी ताबेदारी करो, लिहाजा आज से मैं आपके कहने में हूँ और आपका फर्माबरदार हूँ। ये सुनकर जुलेखा के दिल में एक धूनी सी रम गई और कहा कि बड़ी तारीफ़ के काबिल है वो ज़ात बेशक जिसने कुछ भी ना लिया और ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर मशरफ़ बाइस्लाम हो गई और कहा कि खुदावंद, ये वही यूसुफ है जो चांदी और जवाहर निगार महलों में ना आया, एक रोज़ धोखे से मैं ले गई तो पीछा छुड़ा कर भागा। इस सुनसान जंगल में और टूटी झोपड़ी में ये दस्त बस्ता मेरे सामने खड़ा है। खुदा वो फ़िराक़ बुत परस्ती की नहूसत थी, ये विसाल खुदा परस्ती की बरकत नहीं तो क्या है। हमारे घर में वो आए खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी वो अपने घर को देखते हैं। इंशाअल्लाह अगला वाक़या जो है अगली वीडियो में डालूँगी। तब तक के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जल्दी लाइक भेज दें। इंशाअल्लाह मैं ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी। तब तक के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।